شب برات کے اندر 5 خصوصیات رکھی ہیں. شب برات میں اللہ نے 5 خصوصیات رکھی ہیں. ان 5 خصوصیات کو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھانے کی سعادت حاصل کروں گا. سب سے پہلی چیز، شب برات میں تقسیم امور ہوتا ہے. کیا مطلب؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس رات میں سال بھر میں ہونے والے تمام کام، یعنی کائنات کے اندر کس کو عروج ملے گا، کس کو زوال ملے گا، کس کو ترقی ملے گی، کون کامیاب ہوگا، کون شکست کھائے گا، کس کے رزق کے اندر اللہ کشادگی فرمائے گا، کون جیے گا، کون مرے گا، یہ ساری چیزیں اللہ عز و جل اس رات کے اندر فرشتوں کے حوالے کام سونپ کر اسے لکھ دیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے جس سورہ مبارکہ کی پہلی آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار یعنی سورہ دخان کی جو میں نے ابتدائی آیات تلاوت کی، اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم اپنے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں، اس میں ہر حکمت والا کام ہمارے پاس حکم خاص سے بانٹ دیا جاتا ہے. یعنی جو کام تقسیم کیے جاتے ہیں، اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں اس رات کا تذکرہ فرمایا کہ اس رات اللہ عز و جل امور تقسیم فرما دیتا ہے، اور وہ رات کون سی ہے؟ شب برات. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان کیا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے. رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں حج کرے گا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفسرین کرام کے ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ اس آیے کریمہ میں لیلۃ مبارکہ یا برکت والی رات سے مراد شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات ہے، اور اسی رات میں یہ سب کام انجام پاتے ہیں، جیسا کہ احادیث نبویہ سے اس کی صراحت حاصل ہوتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ توجہ چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے فرما رہے ہیں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیسے اہم، بابرکت اور نامور اور نادر امور انجام پاتے ہیں. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے. اللہ اکبر. سرکار سے عرض کرتی ہیں کہ آپ ارشاد فرمائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس رات میں انسان کا ہر بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، جتنے آدمی اس سال وفات پائیں گے انہیں بھی درج کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال نیک و بد پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی روزیاں بھی اتاری یعنی لکھ دی جاتی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ رات کتنی عظمت والی رات ہے، کتنی برکت والی رات ہے. زندگی بھی لکھ دی جاتی ہے، موت بھی لکھ دی جاتی ہے، رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور فراخی بھی لکھ دی جاتی ہے، پیدائش بھی لکھ دی جاتی ہے، موت بھی لکھ دی جاتی ہے، اور حج بھی لکھ دیا جاتا ہے. اسی لیے اس رات کے آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اس رات میں کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مدت حیات کا ختم ہونا لکھ دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے، توجہ چاہوں گا، یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے
اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، کسی کو نہیں خبر، کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں کیا اللہ عز و جل نے لکھا ہے۔ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کہیں بچے کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس خوشی منانے کے والے کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ اس کا یا اس کے بچے کا نام آئندہ سال کے زندوں میں لکھا گیا ہے یا مردوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ شعبان المعظم کے معمول کے حوالے سے ارشاد فرماتی ہیں، روایت وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان میں روزہ رکھتے، یہاں تک کہ اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ شعبان کے روزے آپ کو دوسرے مہینوں کے بنسبت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم یا عائشہ، ہاں اے عائشہ، جو بھی سال بھر میں فوت ہوتا ہے اس کا وقت شعبان ہی کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ بات مجھے محبوب ہے کہ میرے وصال کا وقت اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اسی طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں، میں اس حال میں رہوں کہ میرا وقت وصال لکھا جائے تو میں رب کی عبادت اور نیک کام میں مشغول رہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اسی مہینے میں ملک الموت فوت ہونے والوں کا نام لکھ لیتے ہیں، تو مجھے پسند ہے کہ میرا نام روزے کی حالت میں لکھا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد سماعت فرمائیں، اور 15ویں شب یعنی شب برات کی عظمتوں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، 4 راتوں میں اللہ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، انہی میں سے ایک رات 15ویں شب ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی اس رات اللہ کی رحمت چھماچھم برستی رہتی ہے، اس رات عبادت کرنے والوں پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس رات اللہ عز و جل رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب، پہلی چیز میں نے بتائی وہ ہے تقسیم امور، یعنی 5 خصوصیات ہیں ماہ شعبان المعظم کی، ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کام کو تقسیم کرتا ہے شب برات میں۔ اب دوسری خصوصیت سماعت فرمائیں شب برات کی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات نزول رحمت اور فیضان بخشش کی رات ہے۔ آئیے مولا کائنات رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے ارشاد سے شب برات کس اعتبار سے بخشش والی رات ہے اور کتنی بڑی رات اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ بخشش فرماتا ہے، اسے بھی سماعت فرمائیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، اب کیا کرنا ہے؟ شب برات میں اسے غور سے سنیں، اچھی طرح سے دل و دماغ میں اسے نقش کر لیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمانی دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر یہ اعلان کرتا ہے۔ اب اعلان سنیں، خود میرا مولا آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر، میرا مولا غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کون پکار رہا ہے؟ ساری دنیا کا پالنے والا پکارتا ہے، ساری کائنات کا پالنہار حقیقی پکارتا ہے، وہ پکارتا ہے جس کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے۔ اور جب وہ پکارتا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف پکارا اور اگر اس کی پکار پر کسی نے لبیک کہہ دیا تو اس لبیک کہنے والے کو محروم کر دیا جاتا ہو، نہ دیا جاتا ہو،
ایسا نہیں، اس لیے کہ دنیا کا انسان اگر پکارے بھئی کل کھانے کے لیے آ جانا، تو اگر بھیڑ زیادہ لگ گئی تو کھانا ختم ہو جاتا ہے، بھئی جاؤ اب تو میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن میرے رب نے جب کہہ دیا، پکارا اس نے دعوت دی، تو آپ جانتے ہیں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کے پاس کسی ایک چیز کا خزانہ نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس لیے جس چیز کے لیے وہ کہتا ہے اور پکارتا ہے، وہ چیز اگر کوئی اس سے طلب کرے تو طلب کرنے والے ساری کائنات بھی ہو تو میرا مولا سب کی جھولیوں کو بھر دیا کرتا ہے۔ اب یہ کب سے کب تک؟ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، یعنی سحری کے وقت کے ختم ہونے تک میرا مولا خود پکارتا ہے۔ قربان جائیے، کیا پکارتا ہے؟ اور پہلی پکار کس چیز کی ہوتی ہے؟ خدا را شب برات کی قدر کرو، شب برات کو ضائع کرنے سے بچو، شب برات نجات کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے کمر کس لو، من بنا لو کہ اس رات کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس رات اللہ کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ اور کیا اعلان کرتا ہے، خدا کی قسم اگر اس اعلان کو ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر لبیک کہنے کے لیے ہر بندہ اپنا ایک ایک لمحہ اس وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پہلی پکار، الا من مستغفر فاغفر له، پہلی پکار ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ یہ اللہ فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار کہ مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے معاف کر دوں؟ اور یہ بات یاد رکھیں، بخشش سے بڑھ کر کے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اگر وہ بخش دے تو بیڑا پار ہو گیا۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے، اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، بار بار دکھائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کیا مانگنا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے، تو یہی فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، حضور کی بارگاہ میں جا کر کے بھی اللہ سے بخشش مانگو، اور میرا رسول بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دے تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ بخشش سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہ اگر وہ بخش دے تو بیڑا پار ہو گیا، پھر سب کچھ نصیب ہو جائے گا۔ میں نے کل چوپڑا میں جو سنی دعوت اسلامی کا اجتماع تھا اس میں میں نے ایک بات بتائی تھی، علماء خاص طور پر ان کی توجہ کا طالب ہوں اور طلباء کے بھی خاص طور پر، سب جانتے ہیں کہ قرآن شریف اور احادیث کے اندر تسبیح کی بڑی فضیلت ہے، یعنی سبحان اللہ پڑھنے کی، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے، سبحان اللہ العظیم پڑھیے، بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، یہ اس کی فضیلت۔ اور اس کو اگر میزان کے کوئی ایک بار پڑھے تو پورا میزان جو ہے نا اسے بھر دیا جاتا ہے، اتنی فضیلت ہے سبحان اللہ کی۔ تو سبحان اللہ بہت عظیم چیز ہے، فرشتے بھی اللہ کی تسبیح، بلکہ فرشتے تو کیا، قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بجلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بلکہ مینڈک بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اسی لیے حضور نے منع فرمایا کہ مینڈک کو نہ مارو، وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو بڑی فضیلتیں ہیں تسبیح کی۔ لیکن حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ میرے لیے تسبیح بہتر ہے یا استغفار؟ میرے لیے تسبیح بہتر ہے کہ میں سبحان اللہ کی کثرت کروں، یا میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں استغفر اللہ کی کثرت کروں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ خوشبو ہے، کپڑا گندا ہو تو صابن کی ضرورت ہوتی ہے، خوشبو کی نہیں۔ کپڑا گندا ہو تو صابن کی ضرورت ہوتی ہے، خوشبو کی نہیں، اس لیے پہلے استغفار کر لو، جب گناہوں سے پاک ہو جاؤ تو سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ یعنی کہیں بھی آپ جا کر دیکھیں تو استغفار آپ کو نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں تو ربنا اغفر لی، حضور سے فرمایا گیا واستغفر للمؤمنین والمؤمنات، حضور سے فرمایا گیا رب اغفر وارحم،
آپ اندازہ لگائیے یہ مغفرت ہے. اللہ جانتا ہے کہ مغفرت کتنی عظیم چیز ہے تو اپنے بندے ہی سے کہتا ہے الا من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا وعدہ خلافی فرمائے, تو اس رات خوب اللہ سے بخشش کی بھیک مانگو, مغفرت کی بھیک مانگو, استغفار کی کثرت کرو, بلکہ اس سے پہلے ہی سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور عادت بنا لو استغفار کی. اس لیے کہ اللہ والوں کی ایک عادت یہ بھی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, وہ سحری کے وقت یعنی رات کے آخری پہر کے اندر جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس میں اللہ عز و جل سے مغفرت مانگا کرتے ہیں. اور ایک بات بتا دوں, چلیے بڑی پتے کی بات یاد آ گئی, اگر کبھی آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو نا, دو چیزوں کی کثرت کیجئے, انشاءاللہ کافی طبیعت کے اندر سکون مل جائے گا. ایک ہے درود شریف, دوسرا ہے استغفار. یہ دونوں کو لازم پکڑ لیجئے, کیونکہ کوئی تکلیف بھی گناہ کے بغیر نہیں آتی, اور اگر گناہ کی وجہ سے تکلیف آئی تو پروردگار فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ اس بندے کو عذاب کیسے دے کہ میرے محبوب تم ان میں ہو, اور اس کو کیسے عذاب دے جو مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہو. ادھر تھوڑی دیر آپ استغفار کریں گے اور درود شریف پڑھیں گے, آپ کی طبیعت کسی حد تک بحال ہونی شروع ہو جائے گی. بہت بڑی طاقت ہے استغفار کے اندر. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے, پھر کبھی اس پر انشاءاللہ. تو اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں. اللہ اکبر. ذرا دامن پر نگاہ ڈال کر کے دیکھیں کہ کتنا دامن گناہوں سے آلودہ ہے. تو اس رات سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ استغفار کی, مغفرت کی فکر کرنی ہے. پھر کیا فرماتا ہے الا مسترزق فارزقہ, ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں. یہ اللہ فرماتا ہے. ایسا نہیں کہ سب مل کر روزی مانگیں تو اس کا خزانہ ختم ہو جائے, نہیں, اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے پال رہا ہے اور ہمیشہ تک پالتا رہے گا, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تیسری چیز وہ فرماتا ہے الا مبتلن فاعافی, ہے کوئی پریشانی میں گرفتار کہ مجھ سے عافیت مانگے اور میں اسے عافیت عطا کر دوں. عافیت بہت بڑی دولت ہے, اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ, عافیت بہت بڑی دولت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الا مبتلن فاعافی, ہے کوئی امتحان میں گرفتار کہ مجھ سے عافیت مانگے اور میں اسے عافیت عطا کروں. الا قضا حتی یطلع الفجر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پروردگار فرماتا ہے ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا کہ میں اسے عافیت بخشوں. اور پھر ہے کوئی ایسا, یہ کہہ کر کے اللہ نے فرما دیا تم جس تکلیف اور جس چیز کے طلبگار ہو گھبراؤ نہیں, آج کی رات تو دینے ہی کی ہے, تم لے کر تھک جاؤ گے, میں دے کر کے کبھی نہیں تھک سکتا. دینے کی رات ہے, مانگو جو چاہیے مانگو, جو چاہیے مانگو. تو ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب مانگنے میں گزارو, مانگنے میں کوتاہی نہ کرنا. اور واللہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات ذہن میں رکھیے, اچھی طریقے سے رکھیے, دعا کثرت سے کیا کرو. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں, میرا یہ جملہ بڑا مشہور ہوا تھا. آدمی اپنی شکایتیں اس کے دروازے پہ جا کے بیان کرتا ہے, اپنی پریشانیاں اس کے دروازے پر آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے, سیٹھ یہ پریشانی ہے, میں اس تکلیف میں گرفتار ہوں, اور پھر اس کے پاس روتا ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی مختصر میں بتاؤ یار, اتنی لمبی چوڑی مت کرو, کیا تکلیف ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی, آپ مجھے جواب دیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا. اور کبھی بہت قریبی ہے تو اتنی لمبی سناتا ہے, ایسا ہوا تھا, ویسا ہوا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. ہوتا یا نہیں ہوتا, مجھے جواب دیا. آج میں سمجھانا چاہتا ہوں, ایک بڑا عظیم سبق سیکھ کر کے آج اٹھیے. ہوتا یا نہیں ہوتا. سب سے بہت لمبی داستان سناتے ہیں, سب کو اپنی تکلیفیں ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں, اور جب رب کی بارگاہ میں آ جاؤ خدا کے بندو میرا یہ جملہ ذہن میں محفوظ کر لو, اور اگر آج سے تم نے اس پر عمل کیا, فقیر کا وعدہ ہے انشاءاللہ العظیم میرا مولا ضرور کرم کی نظر فرمائے گا انشاءاللہ. اور وہ کیا ہے, سب سے کم کہو, رب سے زیادہ کہو.
سب سے کم کہو، رب سے زیادہ کہو، اس لیے کہ میرا مولا ہی ہے جو یہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وہ میرا مولا ہے، وہ میرا پروردگار۔ مانگو اس رات، مانگنے میں بالکل یہ نہیں کہ یار بہت ہو گیا، نہیں، مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ۔ دنیا کے انسانوں سے مانگو تو اسے برا لگتا ہے، اور خدا سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کے انسان سے مانگو گے دے کر احسان جتائے گا، اور خدا دے گا تو کہے گا اور چاہیے میں تجھے عطا کروں۔ لیکن وہاں ہم بھول گئے اللہ سے مانگنا، بالکل بھول گئے۔ ہم جب نماز کے بعد لوگوں کو دعا میں دیکھتے تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ العیاذ باللہ۔ خیر، تو آخر میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ایک حوصلہ عطا کر دیا، الا قضا الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، کہ پروردگار جل جلالہ فرماتا ہے یہ جو کچھ بھی اس طرح سے جو بھی مانگنا ہے مانگو، یہاں تک کہ مولا فجر کی طلوع ہونے تک یہ ندا فرماتا ہے، خود نزول اجلال فرما کر اپنے بندوں سے پکارتا ہے۔ اس سے بڑی رات کون سی ہوگی آپ مجھے بتاؤ؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث کے اندر آگے یہ بھی آیا ہے، کیا آیا ہے؟ الا سائل فاعطی، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ اللہ، یہ اللہ فرما رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ لیکن بس بھیڑ ہوتی ہے تو یہاں ہوتی ہے ہوٹلوں پر، بائک پر، گھومنے گھامنے کے اندر اسی میں بھیڑ لگی رہتی ہے۔ بس 6 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر قبرستان گئے، تھوڑی سی مسجد میں عبادت اور ریاضت ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ نکل پڑے۔ تو آپ ذرا اس چیز کا خیال فرمائیں۔ حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلا يسأل احد الا اعطي الا زانیۃ بفرجها او مشرک، تو جو بھی کوئی شخص مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے سوائے زناکار عورت یا مشرک کے کہ یہ محروم رہتے ہیں، کہ ان کو اس رات اللہ عز و جل سوال کے پورا کرنے سے محروم رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ رات آئے اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے، استغفار کر لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں فجر نمودار ہونے سے مراد سحری کا ختم ہونے کے وقت تک کا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا۔ اب آئیے شب برات اور کیا کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اپنی باری کے روز، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج تھیں تو باری باری ہر زوجہ کے یہاں سرکار تشریف لے جاتے تھے، تو جو رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور کو گزارنی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اپنی باری کے روز ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، دیکھا کہ وہ مدینہ منورہ کے قبرستان بقی میں موجود ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہاں پا لیا، بقی پاک کے اندر۔ وہ تلاش کرنے نکلی، حضور کو اپنے گھر میں نہیں پایا اس رات، تو تلاش کرنے نکلی تو دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں موجود ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، کیا تمہیں اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے؟ یعنی باری تمہاری ہو، میں کسی اور کے یہاں چلا گیا، تمہیں یہ اندیشہ ہوا؟ میں نے عرض کیا، یعنی ام المؤمنین کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات نہیں، مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ اپنی بعض ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ بے شک اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، تو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ بندوں کی بخشش کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے عائشہ، اگرچہ آج کی شب تیری باری کی ہے، لیکن چونکہ اس مقدس رات کا ایک ایک لمحہ خیرات و برکات و تجلیات رحمانیہ کے نزول کا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ سوچو، ہے کوئی اتنا مہربان؟ کتنے مہربان ہیں آقا کریم، رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں شب برات قبرستان جانا بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ بیہقی شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بقی اپنے جانے وہاں سے آنے پھر خوابگاہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا ایک تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہے، جس میں سرکار نے آپ کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ سماعت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میرے پاس، کب؟ شب برات، بلکہ میرے پاس، بل اتانی جبریل علیہ السلام فقال
هذه لیلۃ النصف من شعبان وللہ فیہا وتقاء من النار بعدد شعور غنم قلب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلکہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یہ شعبان کی 15ویں شب ہے. اللہ تعالیٰ اس رات قبیلے قلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی کے مانند نافرمانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. لیکن کن لوگوں کو نہیں کرتا؟ ذرا غور سے سن لیں. اس پر تفصیلی خطاب زندگی رہی، یعنی کن لوگوں کی بخشش اس رات نہیں ہوتی، اس پر تفصیلی خطاب انشاءاللہ جمعۃ المبارکہ کی نماز میں، جمعہ کے خطبے کے اندر انشاءاللہ بخاری مسجد میں عرض کروں گا. تفصیل کے ساتھ مختصر بتا دوں، آزاد کرتا ہے، لیکن یعنی بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. لیکن کن لوگوں کو آزاد نہیں کرتا؟ تو فرمایا مشرک، کینہ پرور، بدعتی، جو جماعت اہل سنت سے خارج ہو، رشتہ کاٹنے والے، کپڑا گھسیٹ کر چلنے والے، ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی، ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت اس رات بھی نہیں فرماتا. خدا کے لیے یہ جتنی بھی چیزیں گنوائی گئیں ان میں سے اگر کوئی چیز ہماری زندگی میں ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو. رشتہ توڑے ہو تو جوڑ لو، کینہ سینے میں ہے تو نکال لو. اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پھر میں کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ اب ایمان افروز ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کیا شان ہے شب برات کی، اللہ اکبر. شب برات، اس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور قبولیت شفاعت پوری امت کے لیے اللہ نے جس رات فرمائی وہ شب برات ہے. فرمایا گیا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کچھ ایسے فضائل ملے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملے اور مجھے شفاعت دی گئی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں شب کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے نصف 1/3 امت کی بخشش کا مزد عطا فرما دیا. پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں شعبان کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے نصف امت کی بخشش کیا جو ہے پروانہ عطا فرما دیا. اور شب برات اپنی ساری امت کے لیے بخشش کی دعا کی تو پروردگار نے پوری امت کی بخشش کی، آپ کی شفاعت کو قبولیت کا مزد عطا فرما دیا. یہ وہ رات ہے، قبولیت شفاعت کی رات ہے، قبولیت شفاعت کی رات. اس لیے اس رات کو ضائع کرنے سے بچو، عبادت میں گزارو.